بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها فاستبشروا؟ قال: إذا نتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی اسحاق ابن منصور نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی معاذ ابن ہشام نے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی ابو نے نقل کرتے ہوئے قتادہ سے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا تھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی حالت میں کہ معاذ ابن جبل آپ کی سواری پر سوار تھے، کجاوے پر، آپ نے فرمایا معاذ، تو حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے پھر فرمایا اے معاذ، تو حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے پھر فرمایا اے معاذ، تو فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ ایسا جو شہادت دیتا ہو اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کی، مگر اللہ تعالیٰ اس پر حرام فرما دیں گے جہنم کو۔ کہنے لگے حضرت معاذ یا رسول اللہ، کیا میں اس کی لوگوں کو خبر دے دوں کہ خوش ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اگر تم خبر دو گے تب تو وہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے کلمہ پر اور عمل چھوڑ دیں گے، یا عمل میں سستی آ جائے گی۔ تو خبر دی اس کی حضرت معاذ نے اپنے موت کے ٹائم گناہ سے بچنے کے لیے۔ گناہ سے بچنا کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یعنی جو بھی اللہ کی بات کو چھپاوے گا ہدایت کی، تو اس پر لعنت کریں گے اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور لعنت کرنے والے فرشتے اور انسان۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے موت کے ٹائم پر بتا دیا، تاکہ زندگی پر چھپا بھی رکھیں تو عمل ہو گیا، چھپانے پر تاکہ لوگ عمل سے سست نہ ہو جائیں، اور آخر میں بیان بھی کر دیا تاکہ گناہ سے بچ جاویں۔ چلیں۔ أنه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني پڑھا تم نے انہو قال؟ اچھا۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك
قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا أزم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قال ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی شیبان ابن فرخ نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی سلیمان نے، یعنی سلیمان ابن مغیرہ نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی محمود ابن الربی نے نقل کرتے ہوئے اتبان ابن مالک سے. اس حدیث میں 3 صحابی ہیں، انس ابن مالک، محمود ابن الربی اور اتبان ابن مالک. 3 صحابی ہیں اس حدیث میں. یہ حضرت انس ابن مالک بھی چھوٹی عمر کے تھے اور ان سے زیادہ چھوٹی عمر کے ہیں محمود ابن الربی. یہ وہی ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے کلی کا پانی لیا اور کلی کر کے ان پر پھونک دیا تھا. یہ محمود ابن الربی فرماتے ہیں حضرت ثابت بنانی نقل کرتے ہوئے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ سے جو نقل کرتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی تھی محمود ابن الربی نے، وہ فرماتے ہیں نقل کرتے ہوئے حضرت اتبان ابن مالک سے. اتبان ابن مالک یہ بڑی عمر کے ہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے وہ اندھے ہو گئے تھے اور بعض میں ہے کہ ان کی نگاہوں میں کچھ کمی آ گئی تھی. تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. شروع میں تو ان کے آنکھوں میں کچھ کمی آ گئی تھی اور بعد میں وہ نابینا بھی ہو گئے تھے. قال قدمت المدینۃ، محمود ابن الربی کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حضرت اتبان رضی اللہ سے ہوئی. تو میں نے کہا ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے تمہاری سند سے، بلغنی عنک حدیث. قال تو وہ حدیث بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا اصابنی فی بصری بعض الشیء، میری آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، یعنی بینائی میں کمی آ گئی تھی. تو میں نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں. بس میں اسے نماز گاہ بنا لوں. تو گویا اکابر سے برکتاً کسی جگہ مسجد کی ابتدا کرانا جائز ہے، اس حدیث سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، پس نماز پڑھیں میرے گھر میں، جسے میں نماز گاہ بنا لوں، یعنی ہمیشہ نماز وہاں پڑھا کروں، کیونکہ آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے مسجد میں حاضری مشکل ہے. قال فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا، ملاقاتیں بھی کی، آپ کو عذر تھا کوئی جلدی آ سکے نہیں، تو کہ خود بھی ملے، پھر پیغام بھیجا تو آپ تشریف لائے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور بعض وہ ساتھی آپ کے صحابہ میں سے جو اللہ نے چاہا تشریف لائے.
تو آپ اکیلے نہیں آئے بلکہ کچھ اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ پھر مکان میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی ان کے گھر میں، میرے گھر میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے۔ پھر ساتھی باتیں کرنے لگے آپس میں، آپ دعاؤں میں مشغول ہوں گے اور ساتھی صحابہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ثم اسندوا عظم ذلک، لوگوں نے اپنی بات کی توجہ، اپنے بات کا بڑا حصہ موڑ دیا مالک ابن دخشم کی جانب کہ کیوں چودھری صاحب نہیں آئے، سب محلے والے آ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سارا محلہ آ گیا، لیکن وہ چودھری تو آیا ہی نہیں ہے۔ کون؟ مالک ابن دخشم یا مالک ابن دخیش۔ وَأَسْنَدُوا، لوگ باتوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے توجہ کر دی باتوں کا بڑے حصے کی مالک ابن دخشم کی جانب، کہنے لگے ودّو، راوی فرماتے ہیں حضرت اتبان، ودّو، لوگوں نے تمنا کی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ چودھری آیا ہی نہیں چودھرا۔ وَوَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ، اور ساتھیوں نے تمنا کی کہ آپ بد دعا کر دیں مالک ابن دخشم پر، پس وہ ہلاک ہو جائے۔ اور تمنا کی انہوں نے کہ اس کو بھی کوئی بیماری لگ جائے، ٹی بی ہو جائے۔ فَقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پوری کی۔ وہ باتوں میں تھے اور آواز تو آتی ہے تو آپ نے سنی، تو آپ نے نماز پوری فرمائی اور ارشاد فرمایا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ وہ چودھری کلمہ نہیں پڑھتا؟ الیس یشہد، کیا وہ شہادت نہیں دیتا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کی؟ کہا ہاں کلمہ تو پڑھے ہے۔ انہ یقول ذلک، وہ کلمہ تو پڑھتا ہے۔ وما هو فی قلبی، لیکن اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اوپر اوپر کلمہ پڑھے ہے، رام نام جپنا اور پرائے مال اپنا۔ قال لا یشہد، آپ نے فرمایا کوئی بھی آدمی شہادت نہیں دیتا اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے اللہ کا رسول ہونے کی، پس وہ ضرور جنت میں جاوے گا، پس وہ جہنم میں جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں شہادت دے گا کوئی آدمی اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے اللہ کا رسول ہونے کی کہ وہ جہنم میں چلا جاوے یا جہنم کی آگ اسے کھا جاوے۔ آپ نے فرمایا تھا یدخل النار او تطعمہ النار۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث اچھی معلوم ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ لکھ دو اسے۔ حضرت انس کے بیٹیاں تو ہول سیل میں تھی، 100 سے بھی زائد سب اولاد تھی ان کی، تو فرمایا میرے بیٹے سے کہ لکھ دو اس کو، فَكَتَبَهُ، تو وہ حدیث لکھ دی، حضرت اطمان سے نقل ہو کر آئی ہوئی۔ چلے۔ وبه قال حدثني أبو بكر بن النافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني إتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخذت لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة۔ امام فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی ابو بکر ابن نافع عبدی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی بہز نے، وہ فرماتے ہیں بہز ہمیں حدیث بیان کی تھی حماد نے، حماد فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ثابت نے، نقل کرتے ہوئے حضرت انس ابن مالک سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی تھی اتبان ابن مالک نے کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، عامی ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم آ جاؤ، آپ تشریف لاؤ، تعال، آپ آ جاؤ، بس میرے لیے
نشان بنا دو مسجد کا. فخط لی مسجدن، تخطیط کے معنی نشان لگا دینا، بارڈر طے کر دینا کہ یہاں سے وہاں تک. فخط لی مسجدن، میرے لیے نشان لگا دو ایک جا نماز کے. آپ تشریف لائے اور حضرت اتبان کی قوم بھی اکٹھا ہو گئی، محلے والے. وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، ان میں کا ایک آدمی یعنی چودھری آیا نہیں، جس کا نام مالک ابن دخیشم تھا. پھر حدیث اوپر جو گزری ویسی ہی تھی، لوگوں نے ادھر ادھر باتیں کی تو آپ نے فرمایا احکام ظاہر پر لگتے ہیں، باطن ہمیں کریدنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ کو تو بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ مخلص ہے کلمے کے اندر، چاہے عمل میں کوتاہی ہوتی ہو، لہذا یہ جنتی ہے. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی محمد ابن یحییٰ ابن ابی عمر مکی نے، اور دوسرے ہمارے استاذ تھے بشر ابن الحکم. دونوں استاذ فرماتے تھے ہمیں حدیث بیان کی تھی عبدالعزیز نے، جو محمد دراوردی کے بیٹے ہیں، نقل کرتے ہوئے یزید ابن الہاد سے، جو نقل کرتے تھے محمد ابن ابراہیم سے، جو نقل کرتے تھے عامر ابن سعد سے، جو نقل کرتے تھے حضرت عباس ابن المطلب ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ انہوں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس نے جس نے اللہ کو رب ہونا پسند کر لیا اور اسلام کا دین ہونا پسند کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا پسند کر لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. ذاق طعم الایمان، ایمان کا مذاق اور ذوق چکھ لیا جس نے اللہ کو رب ہونا، اسلام کا دین ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا تسلیم کر لیا. اور یہی تین باتیں ہیں جس کا سوال قبر میں مومن سے کیا جاتا ہے، من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل. چلیں. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی عبید اللہ ابن سعید اور عبد ابن حمید، دو استاذوں نے، دونوں فرماتے تھے. ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو عامر عقدی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی سلیمان ابن بلال نے، نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن دینار سے، جو نقل کرتے تھے ابو صالح سے، جو نقل کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نقل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان 70 اوپر شعبے ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں. یعنی ایمان کوئی روکھا سوکھا درخت نہیں ہے بلکہ اس کی کئی شاخیں ہیں، جس میں اخلاق کے بھی پھل
لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ڈالیاں لگتی ہیں اور پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، مختلف چیزوں سے ایمان بنتا ہے۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا چلنا بدل جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، اس کا معاشرہ، اس کا معاملہ بدل جاتا ہے، اس کی شان سب سے الگ تھلگ اور نرالی ہو جاتی ہے۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے آدمی میں ایمان کا کمال پیدا ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ نے کثرت کو بتلانے کے لیے کبھی 60 اوپر کچھ کہی ہے، کبھی 70 اوپر کچھ کہی ہے، تو گویا کثرت بتلانا مقصود ہے کہ ایمان کوئی سوکھے پیڑ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہرا بھرا، پھل والا، پھول والا، پتوں والا، شاخوں والا درخت ہوتا ہے۔ ایمان 70 اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور خصوصاً حیا وہ تو ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک جز ہے۔ کیوں کہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب شرم نہ رہے تو پھر آدمی ہر قسم کے کام کرتا رہے گا۔ شرم کی وجہ سے آدمی کئی برائیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے خصوصی اہمیت بتلانے کے لیے حیا کو الگ سے ذکر کیا، اور حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 أو 69 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ آپ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی زہیر ابن حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی جریر نے نقل کرتے ہوئے سہیل سے، جو نقل کرتے تھے عبداللہ ابن دینار سے، جو نقل کرتے ہیں ابو صالح سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان 70 اوپر کچھ شعبے ہیں یا 60 اوپر کچھ شعبے ہیں، اور افضل ان میں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس میں کا سب سے ادنا راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی کو ہٹا دینا ہے، اور شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو گویا ایمان مختلف اعمال کا مجموعہ ہے، لیکن اہمیت بتلانے کے لیے آپ نے بتایا سب سے اہم تو کلمہ ہے، کہ کلمہ کے بغیر تو آدمی مومن ہونے کا ہی نہیں، اور پھر بتلایا سب سے درجہ نچلا وہ راستے پڑی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور فرمایا حیا بھی ایمان کی اہم شاخ ہے، تاکہ حیا اگر ہے تو آدمی جب لوگوں سے حیا کرتا ہے تو لوگوں کے خالق سے بطریق اولا حیا کرے گا۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے، اور تیسرے استاد زہیر ابن حرب نے، تینوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی سفیان ابن عیینہ نے نقل کرتے ہوئے امام زہری سے، جو نقل کرتے ہیں حضرت سالم سے، جو نقل کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے، انہو قال، ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو اپنے لڑکے کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، کتنا شرماتا ہے، لڑکی ہے کیا؟ تو آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا شرم بری چیز نہیں ہے کہ تم ڈانٹتے ہو، شرم تو اچھی چیز ہے،
انہو قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ایک آدمی کو جو اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ اتنی شرم مت کر. فقال، تو آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا تو اچھی چیز ہے. چلیں. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. اس حدیث میں ہے کہ ہمیں بیان کیا تھا عبد ابن حمید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی عبد الرزاق نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی تھی معمر نے، نقل کرتے ہوئے امام زہری سے اسی سند کے ساتھ. امام زہری کے آگے عن سالم عن ابی، عن سالم عن ابی، حضرت سالم سے جو نقل کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے. قال، اس میں تھوڑے الفاظ کا فرق ہے اس لیے بیان کر دیا. مر برجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری آدمی کے پاس سے جو نصیحت فرما رہے تھے اپنے بھائی کو، کس کے بارے میں؟ شرم کے بارے میں، کہ اتنی شرم مت کر. تو آپ نے فرمایا کیا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا أو منه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی محمد ابن مثنى، محمد ابن بشار دونوں نے، اور لفظ ہیں ابن مثنى کے. دونوں استاد فرماتے تھے ہمیں بیان کیا تھا محمد ابن جعفر نے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا تھا امام شعبہ نے، نقل کرتے ہوئے حضرت قتادہ سے. قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ابو السوار کو جو حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے سنا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ کو. انہوں نے سنا، کون؟ ابو السوار فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا الحیاء لا یاتی الا بخیر، شرم سے تو خیر ہی وجود میں آتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حیا نہیں لاتی ہے مگر خیر کو. تو بوشیر ابن کعب بول پڑے، وہاں بیٹھے تھے. فقال بوشیر ابن کعب، تو بول پڑے بوشیر ابن کعب، لکھا ہوا ہے حکمت کی کتابوں میں کہ حیا میں سے بعض سے تو وقار آتا ہے، سکون آتا ہے. تو حضرت عمران بولے میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھے تیرے چوپڑے کی باتیں بتاتا ہے. فقال بوشیر بول پڑے کہ لکھا ہوا ہے حکمت کی کتابوں میں کہ حیا میں سے بعض میں وقار ہوتا ہے، بعض میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے. تو حضرت عمران رضی اللہ نے فرمایا تو تقسیم کرتا ہے حیا کی کہ ایک ایسی حیا ہے ایک ویسی حیا ہے. حضرت عمران رضی اللہ نے فرمایا میں تجھ کو حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تو مجھے بیان کرتا ہے تیرے کتابوں کی باتیں. تو حدثنی عن صحفک، تو حکمہ کی باتیں بیان کرتا ہے حدیث کی تشریح میں. چلیں. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حديث قال كنا إن عمران أن أبا قتادة
حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب بالحكمة أن منه سكينة ووقارا لله قال ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران. قال فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی یحییٰ ابن حبیب حارثی نے. وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی حماد ابن زید نے نقل کرتے ہوئے اسحاق یعنی اسحاق ابن سوید سے کہ حضرت ابو قتادہ نے حدیث بیان کی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ کے پاس ایک ہماری جماعت میں فی رہت منا ہماری ایک جماعت کے ساتھ اور ہمارے بیچ میں بشیر ابن کعب بھی تھے. ہمیں حدیث بیان کی حضرت عمران نے اس دن تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. حیا ساری خیر ہی خیر ہے. تو بول پڑا بشیر فقال بشیر آپ نے کہا تھا الحیاء خیر کلہ یا فرمایا تھا الحیاء کلہ خیر. یہ لفظ تھے یا یہ تھے؟ تو بشیر ابن کعب نے کہا ہم بھی پاتے ہیں بعض کتابوں میں یا حکمت کی باتوں میں کہ حیا میں سے ایک قسم سکون اور اللہ سے وقار کی ہے اور اس میں سے ایک قسم کمزوری ہے کہ شرم کی وجہ سے حق بات میں بول سکا نہیں. تو حیا کی ایک قسم میں تو کیا ہے اللہ کے لیے وقار ہے اور سکون ہے اور حیا کی ایک قسم جس میں ضعف ہے. تو غصے ہو گئے حضرت عمران رضی اللہ کہ فرمانے لگے میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں. یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی لال ہو گئی. حتیٰ احمرت عینا یہاں احمرتا عینا تو یہ اکلونی البراغیث کے قبیل سے ہے کہ فاعل یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ الف تو بدل ہے. اصل فاعل کون ہے اس کا؟ عینا. حتیٰ احمرتا عیناہ ان کی دونوں آنکھیں لال ہو گئی. فرمایا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں تجھ کو اللہ کے رسول کی اور تو مقابلہ کر رہا ہے حدیث میں تیری حکمت کی باتوں کا. قال پھر حضرت عمران نے حدیث کو لوٹائی یعنی الحیاء خیر کلہ یا کل الحیاء خیر. تو بشیر فی الوقت بول پڑا. فغضب عمران حضرت عمران غصے ہو گئے. کہنے لگے فقال ساتھی کہنے لگے ہم برابر کہتے رہے انہو منا یا ابا نجید. حضرت یہ تو اپنا آدمی ہے کوئی دوغلا نہیں ہے یہ کوئی منافق نہیں ہے یہ تو اپنا ہے اتنا غصے کیوں ہوتے ہو. فما زلنا نقول بس برابر ہم کہتے رہے وہ تو ہمارا ہے. اے ابو نجید ابو نجید یہ کنیت ہے کن کی؟ عمران ابن حسین کی. انہو لا باس بی یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے یہ دوغلا وغلا نہیں ہے یہ تو اپنا مومن ہی ہے لیکن وہ اس کو کچھ کتابوں کی بدہضمی ہو گئی ہے اس لیے بول پڑا ہے. چلے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النزر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی اسحاق ابن ابراہیم نے
وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تھی نظر نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو نعامہ ادبی نے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا حجیر ابن ربیع ادبی کو، فرماتے تھے حضرت عمران ابن حسین سے نقل کرتے ہوئے، جو نقل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حماد ابن زید کی حدیث کے مثل، یعنی الحیاء کلہ خیر۔ چلے وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابو قریب دونوں نے، وہ دونوں فرماتے تھے ہمیں حدیث بیان کی تھی ابن نمیر نے۔ پھر امام لوٹتے ہیں اور ہمیں حدیث بیان کی تھی قتیبہ ابن سعید نے اور اسحاق ابن ابراہیم دونوں نے نقل کرتے ہوئے جریر سے۔ پھر امام لوٹتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو قریب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو اسامہ نے، اور یہ سارے کے سارے کون ہو گئے؟ ابن نمیر، جریر اور تیسرے ابو اسامہ۔ نقل کرتے ہیں کن سے؟ ہشام ابن عروہ سے، جو نقل کرتے ہیں اپنے باپ عروہ سے، جو نقل کرتے ہیں سفیان ابن عبداللہ ثقفی سے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا، یعنی سفیان ابن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی جامع بات بتا دیں، قل لی فی الاسلام قولا، ایسی جامع بات بتا دیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں۔ اور ایک حدیث میں ہے ابو اسامہ کی، میں تمہارے علاوہ کسی سے پھر سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہہ دو آمنت باللہ، کہہ دو آمنت باللہ اور اس پر جم جاؤ، تو یہ تمہارے لیے مکمل دین ہو جائے گا، یعنی اس پر جم جاؤ۔ آمنت باللہ کہو اور ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کر لو، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو استقامت بڑی چیز ہے۔ آمنتو باللہ، کہہ دو آمنتو باللہ اور پھر اس پر جم جاؤ۔ چلیں بس